تم بد کردار ہو، بد کردار کبھی خواب میں بھی مت سوچنا کہ میں تمہیں بیوی کا مقام دوں گا۔ التمش خانزادہ نور کو دیکھتے نفرت سے پھنکارا۔ شادی کے 2 مہینے گزر جانے کے بعد بھی التمش نے ابھی تک اس کے قریب نہ آیا تھا۔ وہ اسے بد کردار سمجھتا تھا کیونکہ وہ شادی سے پہلے ایک پوری رات گھر سے باہر رہی تھی۔ اس نے سب کو اپنی صفائی دی کہ وہ دوست کے ساتھ ہسپتال میں تھی، مگر التمش خانزادہ کو اس پر یقین نہیں تھا۔ بس بہت ہوا، آج کی رات تم پر ثابت ہو جائے گا کہ میں بد کردار نہیں ہوں، یہ کہتے ساتھی نور نے۔ سارے دن کی سخت ڈیوٹی کے بعد وہ گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی جب ایک نرس اس کے روم میں آئی تھی۔ ڈاکٹر نور آپ کو برہان سر اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ نرس نے ڈاکٹر برہان احمد کا حوالہ دیا جو کہ اسپتال کے ینگ سینئر ڈاکٹر میں تھے۔ نور نے کوف سے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تھی۔ کوئی ایمرجنسی ہے کیا؟ لگتا تو ایسے ہی ہے، سر بہت گھبرائے ہوئے اور پریشان ہیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ ساتھ اسپتال میں جتنے ڈاکٹر ہیں سب کو طلب کیا ہے۔ نرس کی بات سن کر وہ چونکی تھی۔ وہ پہلے ہی پورا دن او پی ڈی میں تھک چکی تھی، وہ اب ذہنی خلفشار کا شکار رہی تھی۔ رات اتنی ہی میٹھی سرگوشیاں سنتے گزرے تھے۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر التمش خانزادہ کو کال کرنا چاہتی تھی جس سے کل رات اس نے وعدہ کیا تھا۔ چند دن پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، رخصتی میں ابھی وقت تھا۔ اس سے پہلے نکاح کی تیاریاں، شاپنگ، اسپتال کے چکر، ان سب میں وہ گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ لیکن آج کا پورا دن اس نے نہیں سوچا تھا کہ پورا دن اور وہ او پی ڈی میں گزارے گی۔ پورا دن التمش اسے ڈھیروں میسجز کرتا رہا تھا، اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی بھی چند منٹ پہلے اس نے میسج کیا تھا کہ وہ اسے لینے آ جائے تو اس نے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسپتال میں فی الحال کسی کو اس کے نکاح کی خبر ہو، خواہ اس کا ریکارڈ لگ جاتا۔ وہ اپنی سوچوں میں تیز تیز ہاتھوں پر سینیٹائزر لگا کر سر ہلاتے نرس کے پیچھے ہی اپنے آفس سے نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر برہان کے کمرے میں اس وقت تمام ڈاکٹرز جمع تھے۔ کچھ سینئر ڈاکٹرز ایک طرف کھڑے تھے، کچھ بوڑھے ڈاکٹرز بیٹھ چکے تھے اور ایک طرف ینگ ڈاکٹرز تھے۔ وہ بھی بھیڑ میں ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کئی ایک ڈاکٹرز آئے، تب تک ڈاکٹر برہان لب کاٹتے لیپ ٹاپ پہ کچھ دیکھتے رہے تھے۔ تمام ڈاکٹرز جمع ہو گئے تو انہوں نے کمرے کو بند کروا دیا۔ مجھے آپ سب سے ایک بری نیوز شیئر کرنی ہے، آج کی رات آپ سب میں سے کوئی گھر نہیں جا سکتا۔ کیوں خیریت؟ خبروں میں تو ایسا کوئی سین نہیں بتایا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا۔ ایک ینگ ڈاکٹر یوسف نے فوراً موبائل پر چیک کرتے ان سے سوال کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو یوسف، خبروں میں ایسا کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ حادثہ ابھی نہیں ہوا، حادثہ ہونے میں وقت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر مینا کے چہرے پر شرارت دوڑ گئی۔ ایسا بھی کیا حادثہ ہونا ہے؟ کہیں ہمارے ڈاکٹر کی آج شادی تو نہیں اور پتہ چلے ڈاکٹر برہان ہمیں ہاسپٹل میں روک کر شادی کے لڈو کھلانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات پر وہاں پر دبی دبی مسکراہٹ اور ہنسی ماحول کو ہلکا پھلکا کر رہی تھی، مگر ڈاکٹر برہان کے چہرے پر ہنو سنجیدگی تھی۔ میں فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ سب کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سب ڈاکٹر ہیں، اگر حادثہ ہونے سے پہلے آپ کو خبر مل جائے کہ آپ کی ضرورت آپ کے پیشنٹ کو ہے تو آپ لوگ گھر میں نیند پوری کرنے، آرام کرنے جائیں گے یا پھر آپ لوگوں کی جان بچانے کے لیے ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں گے؟ انہوں نے براہ راست تمام ڈاکٹرز کی آنکھوں میں دیکھتے ہی سوال کیا۔ نظر بھٹک کر نور کے چہرے پر جا ٹھہری، جس نے ان کو دیکھنے کے بجائے گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ اب موبائل پر آنے والی کال کاٹ دی تھی۔ ڈاکٹر نور، اینی پرابلم؟ جی سر، وہ گھر سے کال تھی، سوری سر۔ اس نے فوراً سے معذرت کی تھی۔ آپ کال اٹھا سکتی ہیں کیونکہ ممکن ہے کچھ ہی دیر میں شہر کے تمام موبائلز کے سگنلز بند ہو جائیں۔ ان کا ایسا کہنا تھا کہ تمام ڈاکٹرز باقی کی بات سنے بنا اپنے موبائل کے ساتھ جھک گئے، جبکہ نور، وہ تو ہوانک بن کے دیکھنے لگ گئی تھی۔ وہ اب سب کے سامنے التمش کو کال کر کے کیا کہتی؟ کال ایک بار پھر آ رہی تھی۔ سب لوگ اپنے گھر کال کر چکے تھے لیکن نور ابھی تک اس تراری کے انداز میں کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نور، میرے خیال سے آپ کے گھر سے کال آ رہی ہے، آپ کو کال پک کر لینی چاہیے، برہان نے کہا تھا۔ ڈاکٹر برہان کی بات سنتے ہی وہ چونکی۔ اس نے فوراً کال بھی کی تھی اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ سے یہ موقع ضائع ہو جاتا۔ جی وہ میں دراصل گھر کے لیے نکل ٹوں بس اتنا کہنا تھا کہ کال بند ہو گئی، سگنل جا چکے تھے۔ دوسری طرف التمش خانزادہ جو ہوٹل روم میں اپنے خوبصورت کمرے میں بیٹھا اپنی چند دن پرانی منقوہہ کو کال کر رہا تھا، جھنجھلا اٹھا۔ پتہ نہیں اس پاگل لڑکی نے کال کیوں کاٹ دی۔ اس نے دوبارہ کال کی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے اسپتال میں اس کے آفس والے کمرے میں کال کی تھی، مسلسل بیل جا رہی تھی لیکن کوئی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ وہاں سے گزرتی ایک نرس نے نور کے کمرے میں مسلسل فون بجتا دیکھا تو فون پک کیا۔ ہیلو، السلام علیکم، نرس نے گمبھیر آواز سنتے چمک کر پوچھا تھا۔ کون؟ ڈاکٹر نور سے بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ہی کہا تھا۔ سامنے والے کے لہجے میں شوخی وہ محسوس کر چکے تھے۔ جی ڈاکٹر تو سارے جا چکے ہیں، یہاں پر کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں۔
وہ لا علم تھی، اس لیے اس نے اپنی عقل کے مطابق یہی بات کی تھی۔ فی الحال نرسز اسٹاف کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ جو نرسز اسٹاف تھا ان میں سے صبح والا سارا اسٹاف جا چکا تھا اور اس وقت ایوننگ اسٹاف ہی موجود تھا۔ انہیں یہیں ٹھہرنا تھا، تو فی الوقت انہیں کسی چیز کے بارے میں مطلع نہیں کیا گیا تھا، اور وہ نرس بھی اس وقت لا علم تھی کہ تمام ڈاکٹرز اس وقت موجود ہیں۔ ڈاکٹر نور گھر چلی گئی ہیں؟ جی بالکل گھر چلی گئی ہیں۔ آپ کو کوئی کام تھا، کوئی دوا لکھوانی تھی تو بتا دیں، کہاں تکلیف ہے آپ کو؟ جی مجھے تکلیف کہیں نہیں ہے، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہہ کر کھٹاک سے موبائل بند کر دیا۔ التمش نے گھڑی پر وقت دیکھا جو 11:30 بجا رہی تھی۔ التمش نے دوبارہ اس کے نمبر پر ٹرائی کیا، لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے حویلی کے نمبر پر ٹرائی کیا۔ التمش خانزادہ اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھا، وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ شہر میں اس وقت موبائل سگنل آف کر دیے گئے ہیں، لیکن لائن پہ کال ریسیو کی جا رہی تھی۔ لائن پہ ہونے والی ہر کال ریکارڈ ہو رہی تھی۔ حویلی میں ملازمہ نے کال اٹھائی تھی۔ نور گھر آ گئی ہے؟ اس نے اپنی منقوہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ تو جی ابھی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، آ جاتی ہے تو اسے کہنا مجھے فون کرے۔ ٹھیک ہے جی، جو حکم سائیں۔ ملازمہ نے کہتے ہی فون رکھ دیا تھا۔ التمش نے مزید 2 گھنٹے انتظار کیا، لیکن نور کا فون نہیں آیا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اب انتظار کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ اس نے دوبارہ نور کے نمبر پر ٹرائی کیا، نمبر بند تھا۔ گھر کے نمبر پر کال کرتا رہا، لیکن رات زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ تھک کر اس نے اپنا موبائل رکھ دیا۔ پھر کب نیند کی وادی میں چلا گیا، اسے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ اگلی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی۔ میڈیا میں ہر طرف یہی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ لائف کیئر ہسپتال کے آنر ڈاکٹر برہان نے چند لیڈی ڈاکٹرز کو رات اپنے پاس رکھا تھا، یہ کہہ کر کہ شہر میں بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، جبکہ ان کا ان لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ناجائز تعلق تھا اور ہسپتال میں ہو رہے ناجائز کام کی وجہ سے وہاں پر رکھا گیا تھا۔ بلیک ویب سائٹ پر کئی ویڈیوز بھی لیک ہو چکی ہیں جس میں ڈاکٹر برہان کا چہرہ غیر واضح ہے۔ ابھی حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کون سی لیڈی ڈاکٹر اور ہسپتال کا کتنا عملہ اس غیر قانونی دھندے میں شامل ہے۔ آرمی کا کہنا ہے اگر ایسا ہوا تو عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ رپورٹر زور و شور سے بتا رہی تھی اور ہسپتال کی عمارت بھی دکھائی جا رہی تھی۔ ہسپتال کی عمارت دیکھتے ہی میٹنگ کے لیے تیار ہوتے التمش خانزادہ کے ہاتھ کفلنگز پر ہی ساکت ہوئے تھے۔ یہ وہی عمارت تھی جس میں پچھلے کئی برس سے نور انٹرنشپ کر رہی تھی اور اب باقاعدہ جاب کرنے لگی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اسے کئی بار ہسپتال میں نور کو پک اینڈ ڈراپ کرنا پڑا تھا۔ بچپن سے منسوب ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں دوستی بھی کمال کی تھی۔ کچھ ان کا دوہرا رشتہ تھا۔ نور کا بھائی ارحان خانزادہ اور التمش خانزادہ کی بہن شانزہ خانزادی ایک دوسرے سے منسوب تھے، لیکن کچھ دن پہلے ہوئے ان کے ولیمے کی تقریب پر اچانک التمش خانزادہ کی خواہش پر اس کا نکاح نور خانزادی سے کر دیا گیا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ منسوب تھے، اس لیے کسی نے بھی اس چیز پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ یوں اچانک شرمائی گھبرائی شکل لیے ڈاکٹر ماہنور اس کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ ارحان اور شانزہ تو شادی کے فوراً بعد ہی ہنی مون پر چلے گئے تھے، لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور التمش کو نکاح کے اگلے ہی دن کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑ گیا تھا۔ فی الحال وہ کہیں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ارحان کے ہنی مون جانے کی وجہ سے سارا کام اس کے سر پہ آ گیا تھا۔ جلد از جلد یہ سارا کام نپٹا کر حویلی جانا چاہتا تھا، جہاں اس کی نور اس کا انتظار کر رہی تھی یا پھر اس کی پیاسی آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ لیکن اب خبروں میں اس قدر بڑا انکشاف سنتے ہی اسے نور کی فکر ہونے لگی تھی۔ کل رات سے اس کا فون بند تھا اور وہ حویلی میں نہیں تھی۔ وہ اس پہ شک نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس کی منقوہ تھی، بچپن سے اس کے سامنے تھی، اور نہ ہی وہ اتنا کمزور مرد تھا کہ محض ایک نیوز دیکھنے کے بعد اپنی بیوی پر شک کرنے لگ جاتا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی پاک کی تیاری مکمل کی اور میٹنگ کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن میٹنگ کے دوران ذہن بھٹک کر اس نیوز کی طرف جا رہا تھا۔ کل رات کیا ہوا تھا؟ نور کہاں تھی؟ وہ گھر کس وقت آئی تھی؟ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور یہ وہ سوال تھا جس کے جواب میں وہ اس سے ہی پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی بھی سوال لیے تعمر اپنے دل میں اس کے لیے کوئی بال رکھے، اسی لیے وہ جلد سے جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی اسے نور سے ملنا تھا، لیکن کئی دنوں بعد اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ بابا جان اور چچا جان نے اسے گھیر لیا تھا۔ اپنی تمام رپورٹ پیش کرنے کے بعد وہ فریش ہونے کمرے میں گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دستک دے کر ملازمہ اندر آئی تھی۔ جی آپ کے لیے بیگم صاحبہ پوچھ رہی ہیں کھانا لگوانا ہے یا پھر چائے کے ساتھ کچھ لیں گے؟ کچھ نہیں، تم صرف ایک کپ کافی لے آؤ۔ اور نور کہاں ہے؟ اس نے نور کا پوچھا تھا۔ اس کی بات پر ملازمہ کے چہرے پر معنی خیز سی مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے اگنور کر وہ ٹاول سے چہرہ صاف کرنے لگا۔ وہ تو جی اپنے کمرے میں ہے، ان کو تو بڑا تیز بخار ہے، ملازمہ نے اطلاع دی تھی۔ التمش کے ہاتھ ایک دم ساکت ہوئے تھے۔ بخار ہے؟ کب سے؟ وہ تو جی صبح جب سے حویلی آئی ہیں تب سے بخار ہے، پھک رہی ہیں۔ صبح کس وقت؟ کہاں سے آئی؟ اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی، گھر اطلاع دی تھی؟
नहीं जी, ड्यूटी तो उनके दिन में थी, पता नहीं रात में भी वो घर नहीं आई थी। हो सकता है कोई इमरजेंसी हो गई होगी। बड़े साहब ने भी यही कहा था। मेरा ख्याल है थकावट हो गई है तो दवा लेकर आराम करिए। ठीक है, तुम जाओ, उसने कुछ सोचकर उसे कहा। उसके जाते ही अल्तमश ने अपने बालों में ब्रश किया। अपने सियाह कुर्ते के ऊपरी 2 बटन खोले थे। न जाने उसे अचानक कमरे में कैसे घुटन होने लगी थी और उसने कमरे की खिड़की खोल दी थी। इस कदर सर्द मौसम में भी उसे अपने अंदर की हिद्दत का एहसास हो रहा था। मुलाजमा कॉफी दे के चली गई तो उसने कॉफी पीकर अपना सफरी बैग खोला जिसमें वो सबके लिए तोहफे लेकर आया था। उसमें से जो गिफ्ट उसने नूर के लिए खरीदा था वो निकाला। सुर्ख रंग का जदीद तराश खराश का सूट था जिसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और जूता भी था। बैग को बंद करके वो नूर के कमरे की तरफ गया। दस्तक के लिए हाथ उठाया ही था, फिर कुछ सोचकर उसने बेधड़क होकर दरवाजा खोला। अपने बिस्तर पर वो औंधे मुंह लेटी हुई थी। उसकी हालत देखकर उसे धचका लगा था। नाजुक सी जान और इस वक्त बिल्कुल निढाल पड़ी थी। दरवाजा बंद करके वो उसके करीब गया था। उसके शाने पे हाथ रखा ही था कि वो झटके से उठ बैठी। ये लम्स तो लाखों में भी पहचान सकती थी। ब्लैक सिल्क के नाइट सूट में बेतरतीब हुलिया में वो उसके सामने थी। कमजोर जिसामत होने की वजह से डोरियां कंधों से ढलक रही थी। औंधे मुंह लेटने की वजह से गाउन भी एक तरफ सरका था। वो उसकी पुरशौक बेबाक नजरों से घबरा गई जो उसका बुखार भूलकर उसका जायजा लेने में लग गया था। आप कब आए? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। वो अब उसकी नजरों से खाइफ होने लगी थी। खुद को अगर छुपाने की कोशिश करती, जानती थी वो खफा हो जाएगा। क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मेरी बीवी का कमरा है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ। और अच्छा हुआ मैं ही अंदर आया, वरना इतना शानदार इस्तकबाल कैसे होता। उसे छेड़ने के बाद उसने उसके चेहरे और फिर पेशानी पर हाथ रखते बुखार की हिद्दत महसूस की थी। अच्छा खासा बुखार था। उसने बेख्तियार उसकी कलाई पकड़ी, करीब किया। मेडिसिन ली है तुमने? उसके पूछने पर उसने सर हिलाया तो अल्तमश ने उसकी कलाई पर लब रखे थे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया नूर। पहले भी हवेली से दूर रहता था, मगर इस बार तुम्हारे बिना रहना किसी कयामत से कम नहीं था। और तुमने मुझे इतना तड़पाया है, इन सबका हिसाब कौन देगा? मैं तो तुमसे सारे ही हिसाब लेना चाहता था, लेकिन तुम बीमार होकर बैठ गई हो। जानबूझकर तंग कर रही हो ना मुझे। जानती हो ना मेरे जज्बात। वो शिकवा कर रहा था। नूर ने लालची पलकें उठाई। उसकी आंखों में कदर शिकवे थे। इससे पहले कि वो कलाई छुड़वाती वो उसके चेहरे पर झुक चुका था। उसके सुलगते लबों ने बुखार की सारी करवाट को अपने अंदर उंडेलते उसने अपनी कितने दिन की तशनगी मिटाई थी। उसके लम्ब से सारी थकावट उतारते वो भी पुरसुकून हुई थी। फिर खुद को उसके हवाले करते जैसे उसने सोने का फैसला किया। जानती जो थी वो अपनी मनमर्जी से लौटेगा, मगर वो आराम करना चाहती थी। और उसके सीने से ज्यादा आरामदेह जगह और क्या हो सकती थी। गलती हो गई मुझसे जो तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया। साथ लेकर जाना चाहिए था। उसके चेहरे से उलझे बाल हटाते वो नरमी से उसके बाल संवारते बोल रहा था। उसके सीने पर सर रखे वो नीम होनूदगी में जा रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो उस कदर तेज बुखार में है। कुछ भी नहीं महसूस कर पा रही थी। ये उसकी बेहोशी का ही फायदा था कि वो कितने आराम से उसके पास बैठा था, वरना तो वो हाथ भी उसे पकड़ने ना देती। उसकी पुरानी बातें याद करके अल्तमश के होंठों पर मुस्कुराहट छा गई, मगर वो कहाँ जानता था वो नादान लड़की तो खुद को जानबूझकर उसके हवाले किए सो रही है। पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? तुम यूं ही बीमार रहो, मैं तुम्हारे साथ जैसे चाहे छेड़छाड़ करूं। जाने से पहले तुम्हारे होंठों का जायका चक्कर गया था और इस जायके ने मुझे इतना तंग किया था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें छुए बगैर चला जाता, क्योंकि जिस चीज का जायका चख लिया जाए फिर उसके बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसने आंखें बंद किए देख उसने गहरी सांस ली। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, इसे पहनकर अच्छे से तैयार होना। अल्तमश ने उसके सामने चीजें रखते कहा था। फिर उसका चेहरा थपक जैसे चीजें दिखानी चाहिए। महानूर ने हल्की सी आंखें खोलकर चीजों को देखा। चीजों को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। उसने सर उठा के अल्तमश की तरफ देखा था और फिर उसी लम्हे उसने दोबारा आंखें बंद कर ली थी। अल्तमश को उस पर तरस आने लगा। उसने उसका सर नरमी से खुद से अलग करना चाहा, लेकिन इससे पहले ही साइड पर रखा नूर का फोन बज उठा। तुम्हारा फोन है, सुनोगी? वो स्क्रीन पर नंबर देख चुका था। अस्पताल से फोन आ रहा था। फिलहाल वो नहीं चाहता था कि वो इसी हाल में किसी भी ड्यूटी पर जाए। इस वक्त उसे खुद आराम की जरूरत थी, मगर वो जानता था वो किसी हाल में भी अपनी ड्यूटी में जाने से बाज नहीं आती। लेकिन उसके 2 बार पुकारने पर भी और फोन की आवाज पर भी नूर ने पलकें नहीं खोली थी। उसके कंधे पर सर रखकर गहरी नींद में जा चुकी थी। कोई जरूरी कॉल भी हो सकती है, मुझे उठाकर मतला करना चाहिए कि नूर अस्पताल नहीं आ सकती। उसने सोचा और कॉल पिक की थी, मगर इससे पहले कि वो बोलता, दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया।
ڈاکٹر نور، آپ نے گھر میں کسی کو بتایا تو نہیں کہ کل رات ہسپتال میں کیا ہوا تھا؟ یہ ہماری ٹیم کے لیے انتہائی حیرت کی بات ہے جو نیوز چل رہی ہے۔ ڈاکٹر کو اپنی زندگی میں بہت سارے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں اور ایسے بھی بہت سارے نام غیر واضح ہیں جو اسکرین پر دیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون کون سے ڈاکٹرز کل رات وہاں موجود تھے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو 1-2 دن بعد اپنی ڈیوٹی جوائن کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر برہان تیزی سے بول رہے تھے۔ دوسری طرف التمش خانزادہ کے دماغ میں عجیب سے جھکڑ چلنے لگ گئے۔ تو کیا کل رات وہ کسی غیر قانونی دھندے میں اس کی قانونی شرعی بیوی کسی اور کے ساتھ یہ سوچ کر اس قدر کرائیہ تھی؟ وہ کب سے اس عورت پہ محبت لٹا رہا تھا، اپنی قربت جتا رہا تھا، جو نہ جانے سے قابل بھی رہی تھی یا نہیں۔ یہ سوچ آتی اس نے فون کو زور سے دیوار پر دے مارا اور ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو خود سے الگ کیا تھا۔ وہ جو تب سے بے ہوش پڑی تھی، اس کے اتنا دھتکارے جانے پر ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ کس قدر گھٹیا ہو! کہاں تھی کل رات؟ میں پوچھ رہا ہوں، کہاں تھی کل رات؟ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہو؟ اس نے سیدھا کرتے کہا تھا۔ وہ جو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس کے اس الزام پر ایک دم تڑپ بھی نہیں پائی تھی۔ کچھ دیر پہلے یہی شخص اس سے بے پناہ محبت کا اظہار کر رہا تھا، اپنے جذبے لٹا رہا تھا، اور اب وہ اسے پھاڑ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، خشک لبوں پر زبان پھری تھی۔ بخار کی وجہ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اتنے دن کی تھکاوٹ تھی اور کل رات کی سخت ڈیوٹی کے بعد اسے بخار نے گھیر لیا تھا۔ اسے تو اپنا ہوش نہیں تھا، تو وہ کیا سمجھتی التمش اسے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو اس کے الزامات پر تڑپ اٹھی تھی۔ بے اختیار اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، کیونکہ جس التمش کو وہ جانتی تھی وہ تو صرف اس میں محبت لٹانا جانتا تھا۔ وہ تو اس کا دوست تھا، جس کی جگر جگر کرتی آنکھیں بتاتی تھیں کہ ان میں نور کے علاوہ کسی کے سائے کا بھی گزر نہیں ہوا۔ تو کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کتنی محبت کرتی ہے؟ وہ خواب میں بھی اس کے ساتھ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اسے انجان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی التمش کو اور بھڑکا رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس پہ بھڑکتا رہا، حتیٰ کہ نور کی آنکھیں پھر سے بند ہو گئیں۔ اپنے لائے تحفے کو خود ہی اپنے پیروں کے نیچے رونتے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ حویلی میں جس نے بھی سنا وہ اتنا ہی حیرت زدہ تھا، حالانکہ اس کے اچانک نکاح کی فرمائش میں کوئی حیرت زدہ نہیں ہوا تھا۔ سب جانتے تھے وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، آپے وہ اس کی ملکیت میں تھی، وہ جب چاہے اس سے اپنا سکتا تھا۔ لیکن ارحان اس سے بڑا تھا، اس لیے ارحان کی شادی پہلے ہونا ہی طے تھی۔ نور کی ہاؤس جاب کی وجہ سے فی الحال وہ شادی نہیں کر سکتی تھی، اور التمش وہ تو اس کی ہر خواہش پر اس طرح سر جھکاتا تھا گویا وہ پیدا ہی اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ہوا ہو۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی نور نے حکم دیا تھا کہ وہ فی الحال ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتی، اور اس کی کیا مجال تھی کہ وہ اسے ڈسٹرب کر دیتا؟ مگر اب جو ہوا حویلی میں پھیلی تھی اس نے تو ہر شخص کو پتھر کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ جس نے سنا اسے یہ بات جھوٹ لگی تھی۔ التمش نے نہ صرف رخصتی سے انکار کیا تھا بلکہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا تھا۔ نور کا بخار اترا تو انہونی خبر اس کے کانوں میں بھی پڑ گئی، لیکن جو الزام اس کی ذات پر لگایا تھا اس کے بعد وہ کسی کو اپنی صفائی نہیں دینا چاہتی تھی۔ مگر یہاں معاملہ اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ اسے اپنی صفائی دینی پڑی تھی۔ ارحان اپنا ہنی مون چھوڑ کر گھر پہنچا تھا۔ ڈاکٹر وجیہہ کے ساتھ اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی اور اس رات پوری رات وہ شفٹ پر ہی رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر برہان سے ہونے والی تمام ڈاکٹرز کی میٹنگ سے لے کر سگنل آف ہونے والی بات بتائی تھی۔ ڈاکٹر برہان کے بھائی آرمی میں تھے اور آرمی کا دھیان بھٹکانے کے لیے خفیہ بلیک ایجنسی نے یہ خبر میڈیا میں پھیلائی تھی تاکہ آرمی کا دھیان شہر میں ہونے والے دھماکے کی طرف چلا جائے، لیکن ڈرگز کی سپلائی اور ڈارک سائٹ پر بیچے جانے والے انسانی اجزاء ان سب کا دھندا چلانے والی وہ ایجنسی اپنے پروپیگنڈا میں اس رات کامیاب ہو چکی تھی، کیونکہ آرمی اور پولیس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تمام حساس اداروں کو چوکس ہونے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، اور اسے سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر برہان نے تمام ڈاکٹر کو اسپتال میں رکھا تھا تاکہ بروقت ایمرجنسی کی صورت میں وہاں پر ہسپتال کا عملہ موجود ہو۔ لیکن پوری رات مختلف سیکشن میں تمام ڈاکٹر موجود رہے تھے، جس میں سے ڈاکٹر نور اور وجیہہ کی ڈیوٹی سول ایمرجنسی وارڈ میں تھی، جہاں پہلے بھی کافی مریض موجود تھے۔ پچھلے دنوں کی تھکاوٹ دن کی ڈیوٹی اور پھر پوری رات جاگ کر اس نے مریضوں کی دیکھ بھال کی تھی، اور پھر ڈاکٹر برہان نے سونے سے منع کیا تھا تاکہ نہایت ایمرجنسی کی صورت میں بھگدڑ نہ مچ جائے۔ مسلسل جاگنے کی صورت میں اس کا نازک وجود نڈھال ہونے لگا تھا۔ صبح 5 بجے کے قریب جب ڈارک ویب سائٹ پر تیزی سے ڈرگز کی سپلائی اور انسانی اجزاء کی سپلائی کا ریٹ زیادہ ہوا تو تمام ڈاکٹرز کو فارغ کر کے ان کے گھر بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ ڈارک سائٹ کو پکڑنے والی خفیہ ایجنسی سمجھ چکی تھی کہ انہیں گمراہ کیا گیا ہے۔ فی الحال ان ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہیں چھٹی مل چکی تھی۔ گھر پہنچنے تک وہ بخار میں مچلنے لگی تھی۔ اپنی تمام صفائی دینے کے باوجود اس نے سب کی نظروں کے درمیان اس شخص کی نظروں میں بھی ابھی تک حقارت دیکھی تھی۔ ابھی تک اس کے بخار میں سرخ چہرے کو بھی بے یقین نظروں سے دیکھ رہا تھا،
کیونکہ اس نے کال پر جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ وہ لڑکی کہہ رہی تھی، جو کچھ نیوز میں وہ دیکھ چکا تھا، اس کے بعد وہ اس کا یقین نہیں کر سکتا تھا۔ میرا یقین کریں وہ خبریں صرف ڈاکٹر برہان پر کیچڑ اچھالنے کے لیے دی گئی ہیں تاکہ آئندہ وہ کسی انسانی جان کی خدمت نہ کر سکیں۔ وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈاکٹر برہان کی فیملی کا تعلق کس طرح کی ایجنسی کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہسپتال میں ایسا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوتا۔ مجھے ان غیر قانونی دھندے بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنی صفائی نہیں پیش کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے پیش کرنی پڑ رہی تھی، اور وہ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی۔ سب نے اس کی بات کا یقین کیا تھا سوائے اس شخص کے جسے یقین کرنا چاہیے تھا۔ میں پھر بھی رخصتی کے حق میں نہیں، میں ہرگز شادی نہیں کروں گا، نہ ہی کبھی اسے بیوی کا درجہ دوں گا۔ اس نے بھڑک کر کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم نور سے شادی نہیں کرو گے تو شانزے کو بھی اپنے پوشن میں لے جانا، ہمیں بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارحان خان زادہ نے اس کی بہن کا ہاتھ فوراً اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ فضا میں اتنی گہری خاموشی تھی کہ دونوں کے والدین یک ٹک دونوں مردوں کو دیکھ رہے تھے، جو ایک دوسرے کی نظروں میں خوخار نظریں گاڑے کھڑے تھے۔ نور نے کسی مجرم کی طرح لب کاٹے تھے اور شانزے نے شکوہ بھری نظریں شوہر کی طرف اٹھائی تھی، جن میں بے اعتنائی بے رخی واضح تھی۔ اپنے اور شانزے کے معاملات کو میرے معاملات سے دور رکھو، اس نے غرا کے کہا تھا۔ اس کا اور میرا معاملہ ہے، ہرگز اس معاملے سے جدا نہیں ہے۔ اگر میری بہن اپنے گھر میں بیٹھے گی تو تمہاری بہن کو بھی اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ اس خاندان کی ریت ہے۔ رٹے اور سٹے کے رشتے میں صدیوں سے یہی چلتا ہے۔ اگر تمہیں کاغذی طلاق دینی ہے تو ساتھ میں اپنی بہن کی طلاق کا کاغذ بھی بنوا لینا، اور اگر تمہیں ابھی اسی وقت فیصلہ چاہیے تو پہلے فیصلہ میں کروں گا، کیونکہ پہلے نکاح میرا ہوا تھا۔ ارحان نے کسی ڈھال کی طرح نور کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ التمش خانزادہ اس وقت لب بھینچے کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ارحان کے پیچھے کھڑی ڈری سہمی ہوئی لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جس نے نہ صرف اس کی محبت، اس کی عزت کو رون ڈالا تھا، اب بھی اسے بے بس کر کے کھڑی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کو اپنے نام سے تو کیا اس دنیا سے ہی جدا کر دیتا۔ چند لمحے بے حد غصے سے گھورتا دیکھتا رہا اور پھر اس کے پیچھے سے جا کر نور کی کلائی تھامی دی۔ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، تمہاری بہن کی رخصتی ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ اس نے نہ جانے کیا سوچ کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا، اسے زور سے لا کر زمین پر پٹکا۔ یہ مت سوچنا کہ شانزے کی وجہ سے میں بے بس ہو کر رہ گیا ہوں یا تمہارے آگے جھک جاؤں گا۔ تم صرف میری کاغذی بیوی رہو گی، اس سے زیادہ نہ تمہارا میرا کوئی رشتہ ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کی امید تم مجھ سے رکھنا۔ جو لڑکی کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ساری رات گزار سکتی ہے، اس لڑکی کو میں بیوی تو دور اپنے گھر میں ملازمہ بھی نہ رکھوں۔ جانتی ہوں میں کتنا بے بس ہوں، میرا دل چاہتا ہے تمہارے ٹکڑے کر کے چیل کبوں کو کھلا دوں اور اس ڈاکٹر برہان کی بوٹیاں شہر کے کتوں کے آگے ڈال دوں۔ اس نے ٹیبل سے ایسٹرے زور سے گرائی تھی۔ اسے سہم کر دیکھ کر رہ گئی۔ بچپن سے لے کر اب تک اسے محبت اور اپنے التفات نشاور کرنے والا شخص اس وقت جانور بن چکا تھا۔ محبت جب جنون میں بدل جائے تو وہ اتنی پوزیسو ہو جاتی ہے جتنا اس وقت التمش خان زیادہ ہو رہا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی نور کو کسی میں ایک نظر بھر کر بھی دیکھا تو وہ دیکھا کیسے؟ اسے تو دیکھنے کا حق بھی صرف اسی کا تھا۔ وہ تو پیدا ہوتے ہی اس کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی، تو پھر وہ کیوں کر اس لڑکی کو کسی کے ساتھ بانٹتا؟ وہ تو اپنی پرانی چیزیں اس طرح سنبھال کے رکھتا تھا جیسے سونے کے پانی سے دھوئی ہو، اور وہ تو پھر ایک جیتی جاگتی لڑکی تھی جس سے اس نے شعور کی منزلوں پر قدم رکھنے سے پہلے محبت کی تھی۔ وہ محبت آہستہ آہستہ عشق اور پھر جنون میں بدل چکی تھی۔ ہر کوئی اس کی جنونیت سے واقف تھا۔ اگر اس شخص نے اس سے محبت اس قدر جنون سے کی تھی تو اب نفرت بھی اتنے ہی جنون سے کر رہا تھا۔ کسی کو ان کے اندرون کھاتے کے معاملات نہیں پتا تھے۔ ایک تو پہلی کم سب کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ غصے کا شروع سے ہی اسی طرح تیز اور ریزرو رہنے والا انسان تھا۔ اس کی دوستی صرف گھر میں نور کے ساتھ تھی، دوسرا نور نے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ پہلے چند دن تو نور کی بیماری کی وجہ سے کسی نے نوٹ نہیں کیا، لیکن ولیمے کی تقریب کے بعد بھی جب اس نے اسپتال جوائن نہیں کیا تو ارحان نے اس سے پوچھ لیا۔ چاول کھاتے اس کا چمچ ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ تم نے ہسپتال سے کتنے ہی لمبی لیو لے رکھی ہے؟ نور نے بے اختیار اپنے ساتھ والے چیئر پہ بیٹھے اپنے شوہر کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، جس کی مٹھیاں زور سے بھینچی جا چکی تھی۔ جی بس وہ ختم ہو گئی، اس نے اٹک اٹک کر جھوٹ بولا تھا، کیونکہ ارحان کی کال وہ پچھلے کئی دن سے اگنور کر رہی تھی، اور اب تو التمش نے اس کا فون بھی چھین لیا تھا۔ اس کی بات کا وہ ایک جھٹکے سے پلیٹ پرے دھکیل کر اٹھا تھا۔ اس کا اب نارمل رویہ دیکھتے ارحان چونک اٹھا تھا۔ تمہیں التمش نے اسپتال جانے سے منع کیا ہے؟ اس نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ سب کی نظروں سے خائف ہوتی وہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ شانزے نے بے اختیار اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا جنہوں نے اس سے نظر چرائی تھی۔ وہ داماد اور جیٹ جٹھانی کے سامنے کیا ہی کر سکتے تھے؟ ان کے بیٹے کی عقل ہی غصے نے کھا لی تھی۔ غصے میں یہ تک بھول گیا تھا کہ یہی لڑکی ساری عمر اس کی آنکھوں کے سامنے رہی ہے اور اس کا کردار آئینے کی طرح شفاف ہے۔
وہ جس قدر اس سے محبت کرتا تھا وہ اس قدر اس کے کردار کو لے کر پوزیسو ہو رہا تھا. آئینے کے سامنے کھڑا اپنے سیاہ شلوار سوٹ کا چادر کندھوں پر ڈالے کہیں جانے کے لیے تیار تھا کہ آئینے میں اپنی داڑھی اور مونچھوں کو سنوارتے سے خبر ہی نہیں ہوئی کب نور نے پیچھے سے آ کر خاموشی سے اس کی مضبوط کمر پر اپنا سر ٹکا دیا, یوں جیسے وہ تھک چکی تھی. یہ وہ واحد لمس تھا جسے وہ جھٹک نہیں سکتا تھا. وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں ہٹا پایا. وہ چاہے بد کردار ہی تھی لیکن اس کی بیوی تھی, اس کی محبت تھی, بچپن کی ساتھی تھی. کیا ہوا؟ کیا بہت یاد آ رہی ہے اس کی؟ اس نے طنز کیا تھا. اس کے طنز پر نور کی آنکھیں بھیگ گئی تھی. آپ مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ مجھے بار بار آپ کو صفائی دینی پڑے. آپ چاہیں تو ڈاکٹر وجیہہ سے مل کر بھی پوچھ سکتے ہیں, پوری رات میرے ساتھ تھے. ایسے کردار کا کیا کروں جس کی گواہی مجھے لوگوں سے لینی پڑے؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہیں لینے آ رہا ہوں تو تم نے مجھے کیوں روکا تھا؟ وہ ایک دم پلٹا تو وہ بمشکل گرتے ہوئے بچی تھی. اسے شانوں سے تھام کر سرخ لہو رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے میں قرا کے پوچھ رہا تھا. آپ حویلی میں موجود نہیں تھے بلکہ شہر سے باہر تھے. صبح آپ کو اپنی میٹنگ کے لیے بھی اگلی صبح جانا تھا. ایسے میں آپ کو اپنے لیے پریشان کرتی, ساری رات سفر میں رہتے. اس نے شکوہ بھری نظریں اٹھائی تھیں. التمش کا دل چاہا ایک پل کے لیے آنکھوں ان لہجے پر یقین کر لے, لیکن اس لہجے نے اس کو بہت بڑا فریب دیا تھا. ہاں کرتی اگر تم مجھ پر اپنا حق سمجھتے, لیکن تم تو اپنے سارے حق کسی اور کے حوالے کیے بیٹھی تھی. اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو کے شانوں سے ہٹائے تھے اور پھر اپنی تیاری مکمل کر کے تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا تھا. پیچھے وہ بیٹھ کر آندھے میں گرتی کتنی ہی دیر اس کی بے رخی پر سسکتی رہی تھی. نہیں برداشت ہوتی مجھ سے آپ کی یہ بے رخی. نہیں رہ سکتی میں آپ کے بغیر, سانس بھی نہیں لے سکتی آپ کے بنا. التمش آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کی نور قطرہ قطرہ آپ کے بنا مر رہی ہے. میں ہر چیز کے بنا رہ سکتی ہوں پر آپ کے بنا نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے بہت جلد مر جاؤں گی. کیسے یقین دلاؤں میں آپ کو, سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک صرف آپ کی ہوں. پلکوں کی لکیروں سے لے کر اندر روح تک کی رسائی صرف آپ کی ہے. وہاں سے کبھی کسی سائے کا بھی گزر نہیں ہوا, کبھی کسی کی شبی نہیں لہرائی. وہ بری طرح رو رہی تھی. رونا تو شاید اب اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا. سنو, تم کچھ دن کے لیے اپنے پرانے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ, ارحان نے شانزے سے کہا تھا. شانزے کے ہاتھ ایک دم ساکت ہوئے تھے. فون رکھ کر اس نے بے حد حیرانگی سے ارحان کی طرف دیکھا تھا. ارحان نے اسے نظر چرائی تھی. کیوں بھائی, میں کیوں جاؤں اس کمرے میں, کیا ہے؟ اس نے تنک کر پوچھا. اس کمرے میں بھی تمہارا حق ہے, لیکن مجھے تم سے شادی کرنے کے بعد شادی والی فیلنگ نہیں آ رہی. تم میکے رہنے جاؤ گی تو ہی مجھے شادی والی فیلنگ آئے گی. 2 مہینے ہو گئے ہماری شادی کو, لیکن تم میرے سر پر ابر روز کی طرح سوار ہو. اس نے مذاق میں بات کی تھی, لیکن شانزے جانتی تھی وہ یہ سب کیوں کہہ رہا ہے. نہیں مجھے نہیں جانا, روز تو بابا سائیں اما سائیں سے ملتی ہوں, اور پھر مجھے کمرہ بدلنے کی بات نہیں آئے گی. بہت مشکل سے یہاں ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, اب آپ چاہتے ہیں میری پھر سے پہلے والی حالت ہو جائے. اس نے منہ بناتے کہا تھا. تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر نہیں سمجھ میں آتی تو سیدھی طرح سمجھا دیتا ہوں. تمہارا بھائی ایک بے حد گھٹیا سوچ کا مالک ہے. اسے تب تک باتوں کی سمجھ نہیں آتی جب تک اسے گھٹیا طریقے سے نہ سمجھایا جائے. جب تم دن رات اس کے سامنے اکیلی رہو گی, سر پر مرو گی, تب اسے احساس ہوگا کہ وہ میری بہن کے ساتھ کیا کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہو تم لوگ, مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ کتنے سال اس نے میڈیکل کی پڑھائی میں لگا دیے اور تمہارا بھائی اس میں پابندیاں لگاتا پھر رہا ہے, محض اپنے دماغ کے گھٹیا شک کی وجہ سے. اگر اس نے یوں ہی میری بہن کے کردار پر کیچڑ اچھالنا ہے تو میں بھی اس کی بہن کو اپنے سر کا تاج بنا کے نہیں رکھ سکتا. ایک گھٹیا انسان کے ساتھ گھٹیا طریقے سے ہی بڑھتا جا سکتا ہے. اب جب اپنا سامان لے کر اس کمرے میں جا رہی ہو تو وہاں رہتے ہو اپنے بھائی سے کہنا چھوڑ دے میری بہن کو, اس سے زیادہ شاندار انسان کے ساتھ اسے رخصت کروں گا. میری بہن کو رشتوں کی کمی نہیں تھی, یہ تو اس کی اپنی خواہش تھی, ورنہ خاندان میں کون نہیں جانتا التمش جیسا بددماغ انسان پورے خاندان میں نہیں ہے. اس کی باتوں سے شانزے کا دماغ گھوم رہا تھا. آخر تھی تو التمش کی بہن, کچھ اسرار اس میں بھی تھے. اس نے فوراً بھڑک اٹھی تھی. تو یہ سب اپنی بہن کو سمجھانا تھا جس کو بے لگام چھوڑ کر تم لوگوں نے غلطی کی ہے. میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. اس کی بات سننے کی دیر تھی. ارحان نے فوراً اس کے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے. خبردار جو اپنی زبان سے میری بہن کا نام بھی لیا تو. میری بہن کے قابل نہیں تھے تم لوگ. کیا ہے تمہارا بھائی اور کیا ہو تم؟ کبھی اپنا میری بہن کا تجزیہ کیا ہے؟ تم سے کئی درجے بہتر تربیت کی گئی ہے اس کی. ڈھنگ کے کپڑے پہننے کا تو سلیقہ نہیں تمہیں. فیشن کے نام پر جو تراش خراش لباس تمہارے جسم پر ہوتا ہے, کبھی تم نے میری بہن کے لباس پر شاید ہی نظر ڈالی ہو. اس قدر رکھ رکھاؤ والی لڑکی کے بارے میں تم دونوں بہن بھائیوں کے خیالات اپنے جیسے گھٹیا ہی ہو سکتے ہیں. تم جیسی نیچ سوچ رکھنے والی عورت کے ساتھ میں ہرگز نہیں رہ سکتا. پہلے تو میں صرف تمہارے بھائی کو تنگ کرنے کے لیے تمہیں وہاں بھیجنا چاہتا تھا, لیکن اب مستقل تم وہاں رہو گی.
اور میری بہن اپنے گھر میں رہے گی، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر نہ صرف کمرے سے نکالا تھا بلکہ اس کے پرانے کمرے کے سامنے کھڑا کر کے اسے اس طرح بے مول کر کے چھوڑ کے آیا تھا کہ وہ حیران پریشان رہ گئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ نور جو سوچے پوٹے لے کر کمرے سے باہر نکلی تھی، ارحان اور اسے ایک دوسرے کو گھورتے دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ تم چلو میرے ساتھ، یہ آج سے یہی رہے گی۔ بہت شوق ہے نا اس کے بھائی کو دوسروں کی بہنوں کو ٹھکرانے کا۔ جب اپنی بہن کو اپنے در پر دیکھے گا تو احساس ہوگا کسی کی بیٹی پر کیچڑ اچھال کر انجام کیا ہوتا ہے۔ نور کا ہاتھ کھینچا تھا، نور کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے بھائی، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے التمش کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں ان کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھٹیا انسان تمہارے قابل نہیں ہے، لیکن میرا دل بھی اب کسی اور کے قابل نہیں رہا۔ نور کے دل میں صرف اور صرف التمش ہے۔ اس نے کلائی چھڑوانے کے چکر میں زخمی کروا لی تھی، لیکن اس کی ضد ختم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں بہن بھائیوں نے؟ چچی جان کو پوری بات نہیں پتا تھی، صرف ان دونوں کو جھگڑتے دیکھا تو کہہ بیٹھی تھی، تماشا تو آپ کے بیٹے نے لگا رکھا ہے۔ اس تماشے کا کلائمیکس آپ کے پورشن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، امید ہے میرا دیا تحفہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اس نے نور کی کلائی دوبارہ تھامی تھی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ چاہیں شانزے کے ساتھ کچھ بھی کریں، لیکن میں التمش کی اجازت کے بنا یہ قدم بھی نہیں اٹھاؤں گی۔ اس نے اپنی کلائی دوبارہ اس طرح کھینچی تھی کہ زخم واضح نظر آنے لگ گئے تھے۔ ارحان نے بے یقین نظروں سے بہن کو دیکھا تھا۔ اس شکی انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ میں تمہیں اس سے بہتر انسان ڈھونڈ کے دوں گا۔ مجھے اس سے بہتر یا لاکھ گنا بہتر انسان نہیں چاہیے، مجھے صرف التمش چاہیے۔ میں التمش کے بنا نہیں رہ سکتی، آپ کو سمجھ نہیں آتی میری بات؟ میں ان کے بنا نہیں رہ سکتی، میں ان کے بنا مر جاؤں گی۔ وہ ہزیانی ہو کے چیخ رہی تھی، چیختے چیختے الٹے قدم چل رہی تھی۔ مجھے میری بات سنو، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ چلے جائیں یہاں سے، میری بات سنے بغیر تم نہیں جا سکتے۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن یہ وجود کسی اور کے حوالے نہیں کروں گی۔ الٹے قدم چلتی ہوئی سیڑھیوں کے قریب پہنچی تھی۔ ارحان ایک ہی جست میں سے قریب پہنچا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا نور نے اپنا پیر کھسکا دیا تھا۔ نور! وہ چیخا تھا، لیکن نور چند ہی منٹوں میں سیڑھیوں کے بعد کسی کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ اسے لاکھ بار ٹھکرا سکتا تھا لیکن چوٹ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس نے اسے خود کو چوٹ پہنچ جاتے دیکھا تھا اور کس قدر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف آیا تھا۔ کیا کرنے جا رہی تھی؟ ہوش میں ہو تم؟ وہ اب اس پر چیخ رہا تھا۔ نہیں، کیوں بچایا مجھے؟ جب میری ضرورت ہی نہیں ہے آپ سب میں سے کسی کو تو کیوں بچایا مجھے؟ میں بدکردار بری ہوں، بہت بری ہوں، مر جانے دیا ہوتا۔ میں جیسے بدکردار بیوی کو بچا کر کیوں خود کو عذاب میں مبتلا کر رہے؟ وہ اس کے گریبان کو تھام کر چیخ رہی تھی۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا نور، میرے اس رشتے کو کمرے سے باہر نکال کر تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں اپنی اور میری ذات کا تماشا بنا رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے؟ میری زر کو تماشا بنا کر سمجھتی ہو کہ مجھے پال ہوگی، پھر وجود کے لیے تڑپ رہی ہو؟ اس نے کس قدر حقارت سے کہا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے شانزے فوراً سامنے آئی تھی۔ بھائی ارحان نے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا ہمیشہ کے لیے۔ وہ پہلے تو خاموشی میں کھڑی تھی لیکن التمش کو دیکھتے رونا شروع ہو گئی۔ التمش نے ارحان کی طرف دیکھا جو خوفار نظروں سے دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ چچی جان کا ہاتھ سیدھا کلیجے پر گیا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے میری بچی کے ساتھ؟ کہیں حد سے زیادہ؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا ممی، لیکن نور کی وجہ سے وہ مجھے طلاق دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ جب تک بھائی نور کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، انہیں ہاسپٹل جانے کی اجازت نہیں دیتے، تب تک وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، شانزے نے فوراً کہا تھا۔ ارحان نے سختی سے لب کھینچ لیے۔ شانزے کا یہ روپ اس کے لیے عجیب تھا۔ جس نور کی مثال سارا خاندان دیتا تھا، آج اسی پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، اور انگلیاں اٹھانے والے کوئی اور نہیں، اس کے اپنے ہی گھر والے تھے۔ نہ جانے کتنے سالوں کا دبا ہوا حسد تھا جو شانزے کے لفظوں میں نکل رہا تھا۔ اچھا ہے، تمہیں جو بھی کہنا ہے کہہ لو، مجھے بھی تو پتا چلے اپنے بھائی کی طرح تو تم کس قدر گر چکی ہو، تاکہ میں جب فیصلہ کروں تو مجھے اس بات کا دکھ نہ ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اچھی طرح اپنی فطرت سے آگاہ کر دینا مجھے، ارحان نے اس سے کہا تھا، اور پھر بنا کسی کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ تم نے شکایت کی تھی؟ اس سے چچی جان نے نور کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو ان کے پورشن میں جاتی ہی نہیں، نور نے اپنی صفائی دی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، شاباش۔ انہوں نے نور کو فوراً چلتا کیا۔ وہ مزید بدمزگی نہیں چاہتی تھی، فی الحال انہیں التمش سے بات کرنی تھی جو یہ ساری سچویشن سنبھال سکتا تھا۔ کیوں کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں میں؟ الٹا اسی نے سوال کیا تھا۔ نور کو اس کا شرعی حق کیوں نہیں دیتے؟ بیوی ہے تمہاری، ایک ہی کمرے میں رہنے کا مطلب ہی کیا جب اجنبی بن کر رہنا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خوش ہے میرے ساتھ۔ اندھی نہیں ہوں میں، اس کی ویران آنکھیں اور کھوکھلا وجود دیکھ سکتی ہوں۔ بیٹی بیائی ہے میں نے، سب دیکھا ہے میں نے۔ ارحان نے اسے کس قدر خوش رکھا تھا۔ اگر اپنی اکلوتی بہن کی اس طرح کی حالت دیکھ کر وہ شانزے کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو وہ حق بجانب ہے،
میں اسے کس حق سے کہوں کہ میری بیٹی کو خوشیوں سے نوازے جبکہ اس کی اپنی بہن یہاں پر ٹھوکروں کی زد میں ہے۔ کوئی ٹھوکر نہیں لگ رہی، بہت خوش ہے، روزانہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے، وہی حویلی ہے، وہی لوگ ہیں، نوکر چاکر ہیں، ہر سہولت ہے، صرف گھر بیٹھنے کی تکلیف ہوگی محترمہ کو، اور اسی تکلیف میں اس نے اپنے بھائی سے کچھ کہہ دیا ہوگا، لیکن اب اس کی عقل ٹھکانے لگاؤں گا تو سارے قصبل نکل جائیں گے۔ خبردار جو تم نے اب اس کو کچھ بھی کہا دو، تمہاری یہی غصے والی عادت تمہیں اندھا کر دیتی ہے۔ اس نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، آپ اس کی بات پر کیسے یقین کر سکتی ہیں؟ میں یقین کر سکتی ہوں کیونکہ وہ میرے سامنے پل کر جوان ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے پل کر جوان ہوئی ہے لیکن گھر سے باہر آپ کے ساتھ نہیں رہتی تھی، یا پھر آپ ہمیشہ اس کے ساتھ باہر نہیں جاتی تھی۔ اس نے جیسے ان کا امتحان لیا تھا۔ کئی بار انہوں نے التمش کو سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن اپنی بہن کی خاطر بھی اس کا دل نور کی طرف نہیں جھک رہا تھا۔ شانزے کی طبیعت کافی دن سے خراب تھی، چیک اپ کے بعد اسے پریگننٹ ہونے کی خبر ملی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، کوئی تو اللہ نے راستہ نکالا، ارحان کا دل نرم ہو جائے گا، اس کی ماں کہہ رہی تھی، لیکن شانزی جانتی تھی ارحان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ ضروری اس کی بہن ہے۔ لیکن ایک مبہم سی امید بن گئی تھی کہ شاید اولاد کی کوئی اہمیت ہو۔ سارے گھر میں ہر کوئی خوش تھا، دونوں مائیں باپ، التمش، نور سب خوش تھے۔ ارحان نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، اس نے اس خبر کو اس طرح سنا تھا جس طرح کوئی خبرنامہ سنتا ہے۔ ارحان تمہیں آپ شانزے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اسے کیئر کی ضرورت ہے، اس کی ماں نے اسے دبے دبے لفظوں میں سمجھایا تھا جس پر اس نے انتہائی درستی سے ٹوک دیا تھا۔ میرا خیال ہے اس کی ماں اس کا دھیان ہم سے زیادہ رکھ سکتی ہے، آخر انہیں بھی تو پتہ چلے کہ گھر بسانے کتنے آسان ہے۔ اگر میں یہاں اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بہن کو انصاف دلوا سکتا ہوں تو کیا ضروری ہے کہ میں اپنی خوشیاں بناتا رہوں اور اپنی بہن کا گھر اجڑتے دیکھتا رہوں؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو التمش سے کچھ نہیں کہا۔ آپ کی اطلاع کا بہت شکریہ، لیکن فی الحال مجھے اس بارے میں کوئی بحث نہیں کرنی، اس نے انہیں ٹوک دیا تھا۔ ان 9 مہینوں میں شانزے اسے منانے کی بہت کوشش کر چکی تھی اور نور نے التمش کو شانزے نور کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر نہیں کھاتی تھی۔ التمش نے کئی بار دیکھا تھا کہ وہ کس بری طرح اسے جھڑک دیتی ہے اور اس کے سامنے آتے ہی کس طرح اپنے پیٹ کے سامنے حجاب کر لیتی ہے۔ کبھی نہ دوپٹہ لینے والی شانزے نور کو دیکھتے اپنے پیٹ کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ لیتی تھی۔ اس نے ایک صحت مند اور خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا جو باپ 9 مہینے تک نہیں جھکا تھا، اپنی اولاد کو ہاتھوں میں لینے کے لیے مچل رہا تھا، اور پھر باقی سب بھی یہی چاہتے تھے کہ کم سے کم ارحان اپنی خوشیاں برباد نہ کرے۔ نور نے تو خود ہی التمش کا ساتھ چن کر اپنے لیے وہ راستہ چنا تھا۔ ارحان نے اسے چون کر نور کے ہاتھ میں دیا ہی تھا کہ بستر پر لیٹی شانزی چیخی، پلیز میرا بچہ اس عورت سے دور رکھو، تمہیں نہیں پکڑنا تو مت پکڑو، مگر اس طرح میرے بچے کو نظر مت لگواؤ۔ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے ارحان کو نور کو بچہ دینے سے ٹوک دیا تھا۔ التمش سمیت سب اس کے رویے پر ششدر رہ گئے تھے، اس قدر حقارت سے وہ اسے کہہ رہی تھی۔ جو عورت اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پائی اس کی اپنی گود سونی تھی، وہ میری خوشیوں کو بھی ڈس سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میرا بچہ اس سے دور رکھا جائے، اس نے کہا تھا۔ ارحان نے وہ بچہ نور سے چھین کر ایک پل کے لیے دیکھتے ہی کپ کپاتے ہاتھوں سے شانزے کو پکڑایا تھا اور پھر نور کا ہاتھ کھینچ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ارحان کے ماں باپ بنا کچھ کہے نکل چکے تھے۔ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی تھی؟ پیچھے اس کی ماں باپ نے اسے کتنی ملامتی نظروں سے دیکھا تھا۔ دیکھا آپ نے بھائی کس طرح وہ شخص اپنی بہن کے لیے مجھے ذلیل کر کے گیا ہے، میرے بچے تک کو ٹھکرا گیا۔ اس نے التمش کو شکایت کی تھی، کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ وہ اس کی مامی ہی نہیں بوا بھی ہے، اس کا اس بچے پر پورا حق ہے، تم نے اس کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا ہے۔ تمہیں تائی اور تایا کا بھی لحاظ نہیں تھا، جو سلوک وہ کر کے گیا ہے تم اسی کے لائق ہو، بہتری کے لیے اپنا رویہ سب کے ساتھ بدلو، مگر تمہاری انا ہی بہت ہے، التمش نے سخت لہجے میں اس سے کہا تھا۔ اور جو سلوک آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو سلوک میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے؟ اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اپنی مشکلات کو میری مشکلات کے ساتھ مت جوڑو، اس نے ٹوک دیا تھا۔ کیوں نہ جوڑو؟ آپ کی وجہ سے ہی میری زندگی مشکل ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنی جھوٹی انا کو ایک طرف رکھ کر دیکھیں تو جو لڑکی پچھلے 1 سال سے آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی منتیں کر رہی ہے، لاکھ اپنے بھائی کے کہنے پر بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گئی، کیا وہ آپ کے ساتھ بری ہو سکتی ہے؟ تم اپنے بچے کی صحت کا خیال رکھو، ان سب میں مت پڑو۔ آپ کی وجہ سے میری اور میرے بچے کی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے، میرا شوہر شدید ڈپریشن میں ہے، ہم ایک اب نارمل لائف گزار رہے ہیں۔ وہ چیخ رہی تھی۔ اپنی حد میں رہو شانزے، کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتا میں کہ میرے اور میری بیوی کے معاملے میں بولے، اور اپنی مرضی سے میرے ساتھ رہ رہی ہے، وہ جب جانا چاہتی ہے جا سکتی ہے۔ کتنی آسانی سے وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ شانزے کا بچے کا عقیقہ تھا، تقریباً سبھی دوست احباب رشتہ دار انوائٹڈ تھے۔ نور کے بنا کہی ارحان نے اس کی کئی دوستوں کے گھر انویٹیشن کارڈ بھیج دیے تھے کہ گویا کہ اس کا شانزے اور بچے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھی لا تعلق نہیں ہوا تھا۔ بچے کی ہر چیز وقت پر پوری کرنا، شانزے کے لیے ضروری چیزوں کا خیال رکھنا، اس کی ادویات، بچے کا دودھ سے لے کر پیمپر تک کا خرچہ خود اٹھا رہا تھا۔
ملازم کے ہاتھ ہر چیز وقت پر پہنچ رہی تھی، مگر اس نے اس دن کے بعد اس بچے کو پکڑا تھا نہ ہی نظر بھر کر دیکھا تھا، اور نور کو اجازت ہی نہیں دی تھی کہ وہ اس بچے کو چھو لیتی۔ ارحان اگر التمش خان کا بدلہ شانزے سے لینا تھا تو ارحان کا بدلہ شانزے نور سے لے رہی تھی۔ اس نے وہی سرخ جوڑا چوڑیاں اور وہی زیور زیب تن کیا تھا جو وہ اس کے لیے نکاح کے بعد تحفہ لے کر آیا تھا۔ واش روم سے ٹاول میں نکلتے وہ ایک دم چونکا تھا۔ وہ ایک عرصے بعد سجے سمرے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ کانوں میں بالیاں پہن کر وہ جوں ہی مڑی تو کئی پل کے یہ التمش سانس نہیں لے سکا۔ سرخ لپسٹک سے رنگے ہونٹ، کاجل سے لبریز آنکھیں، کھلے بال، سرخ زیور، سرخ زرتار آنچل بستر پر بکھرا تھا۔ وہ اس پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ کیا ضروری تھا کہ وہ اس کے ساتھ وہ سب کرتی؟ وہ اسے سچ کیوں نہیں بتا دیتی تھی کہ وہ اس رات کہاں تھی؟ اس رات ہسپتال میں کیا ہوا تھا؟ اپنے سلگتے بکھرتے بھڑکتے جذباتوں کو دباتا اس کے لیے اس وقت بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ اوپر سے وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے گھوم رہی تھی۔ اس نے کبھی خود سے اتنی تراش خراش والا سوٹ نہیں خریدا تھا۔ آج بھی جانے اس نے کیسے نکال کر پہن لیا تھا۔ وہ بھی تو اس کی ضرورتوں سے لاتعلق ہوا بیٹھا تھا۔ نہ جانے اس کے پاس اس وقت ضرورت کی اشیاء تھی بھی یا نہیں۔ بے اختیار اس کے دل میں یہ سوال اٹھا تھا۔ بالوں سے پانی ٹپک کر زمین تک جا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ باہر کوئی ہے؟ ہاں تو اس نے لاپرواہی سے کھڑے ہو کر کہا۔ وہ فی الحال اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا محبوب ہر جائے ہی سے، لیکن محبوب تو تھا نا۔ تو آپ نے کپڑے نہیں پہنے؟ اس نے اس کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ تو مت کھولو دروازہ، آپ کپڑے پہن لیں، دیر ہو رہی ہے، میں نے آپ کے کپڑے نکال کر رکھے ہیں۔ پچھلے ایک سال سے اس کا نکالا ہوا کوئی سوٹ نہیں پہنا تھا، لیکن اب اس کے ایک بار کہنے پر ہی اس نے بیڈ پر استری شدہ سوٹ دیکھا اور اسے پکڑ کر ڈریسنگ روم میں لے گیا تھا۔ نور نے کب سے اٹکا ہوا سانس بحال کیا۔ وہ کب سے اس کی محبت محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بدلی ہوئی آنکھیں، اس کا بدلہ رویہ، جب سے شانزے ماں بنی تھی تب سے اس کا رویہ نور کے ساتھ نرم ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ اسے معاف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یا پھر کسی خواہش کی وجہ سے وہ یہ سب کر رہا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے جب وہ آیا تو وہ جا چکی تھی، لیکن کمرے میں اس کی تیاری سے پہلے کی چیزیں اور اس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عجیب سے احساس نے اسے آج رک جانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس سے دور بھاگ بھاگ کر تھک چکا تھا اور اب وہ جھک جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کچھ سوچ کر تیار ہوتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ تیار ہو کے جب نیچے آیا تو اس کی نظریں اسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی دوست وجیہہ سے باتیں کرتی دکھائی تھی۔ عرصے بعد اس کے چہرے پر اداسی نہیں تھی۔ وہ شانزے کے بچے کے لیے خوش تھی، یہ بات وہ جانتا تھا۔ یہ شاید اس کی سہیلیاں موجود تھیں۔ وہ وہی خوشبو کے حصار میں اس کے قریب چلا گیا، لیکن وجیہہ جو اس سے بات کر رہی تھی اس کی بات کو سنتے ہی التمش کے قدم وہیں ساکت ہوئے تھے۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے اس رات مجھے یہ گھڑی دی، لیکن تم واپس ہی نہیں آئی، اور یقین کرو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی کہ تمہیں واپس کر دیتی۔ ارحان بھیا نے انوائٹ کیا تو اس وقت میں نے یہ واچ اپنے بیگ میں رکھ لی۔ میں ہرگز اس حقیقے میں نہیں آنا چاہتی تھی، اور نہ ہی برہان سر چھٹی دے رہے تھے، لیکن مجھے تمہاری امانت تمہارے پیا کی دی ہوئی نشانی لوٹانی تھی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی۔ نور نے گھڑی پکڑتے واپس اسے دیا۔ تم اسے رکھ سکتی ہو، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ نہیں یار، اس رات مجھے گھڑی کی ضرورت تھی اور تمہارے پاس موجود تھی تو تم سے مانگ لی۔ اس لیے نہیں مانگی تھی کہ ہمیشہ کے لیے رکھ لوں۔ میں جانتی ہوں التمش بھائی کی دی ہوئی چیزیں تمہارے لیے کتنی ضروری ہیں۔ تم ان کے لیے اور ان کی دی ہوئی چیزوں کے لیے کس قدر پوزیسو ہو۔ میں نے بہت سنبھال کر اس کو رکھا، پر بہت ڈر لگتا تھا اگر خراب ہو گئی تو کہیں تم ناراض ہی نہ ہو جاؤ۔ نور نے گھڑی پکڑ کر اپنی مٹھی میں دبا لی تھی۔ اس رات کے بعد ہاسپٹل میں کیا ہوا تھا؟ وجیہہ اس نے کب سے مچلتا سوال اس سے پوچھ لیا تھا۔ برہان سر کے بھائی پر ٹیررزم اٹیک ہوا تھا۔ اس رات کے بعد ہاسپٹل تو خطرے میں تھا ہی، لیکن برہان سر کی جان بھی خطرے میں تھی، کیونکہ ان کے بھائی اور ان کی فیملی کے درمیان ہونے والی تمام کالز ریکارڈ کر لی گئی تھی، اور بلیک ویب سائٹ پر جو انسانی گوشت کی فراوانی بڑھائی گئی تھی اور جو ڈرگ سپلائی کی مہم چلائی گئی تھی، اس کے خلاف جب کارروائی کی گئی تو جن لوگوں کے نام سامنے آئے تھے ان میں سے کئی لوگ ڈاکٹر برہان کے جاننے والے تھے۔ اس رات گمراہ کرنے کے لیے تمام ڈاکٹرز کو ہاسپٹل میں رکنے کے لیے کہا گیا تھا، اور برہان سر ان لوگوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کر سکے، اس لیے برہان سر کو بدنام کرنے کے لیے وہ نیوز چلائی گئی تھی۔ وجیہہ اسے وہ تمام صورتحال بتا رہی تھی جس کو وہ بھولے بیٹھی تھی۔ اسے تو اس رات کے بعد اپنے ہی غموں نے گھیر لیا تھا۔ دنیا کی خبر ہی کہاں تھی اس دیوانی کو؟ کون سی نیوز؟ وہ چونک ہی گئی، جس طرح وہ کچھ جانتی نہ ہو۔ کیا تم نے وہ نیوز نہیں سنی تھی کہ مجھے لگا تھا وہ نیوز دیکھنے کی وجہ سے ہسپتال نہیں آ رہی؟ تمہارے ہسبینڈ اتنے پوزیسو ہیں تو مجھے لگا انہوں نے منع کیا ہوگا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم نیوز کے بارے میں بتاؤ۔ اس کے بعد اس نے اسے نیوز کے بارے میں سرسری سے بتایا تو وہ کڑی سے کڑی ملانے لگی۔
اور برہان سر نے تمہیں کال بھی کی تھی، کیا تم نے وہ کال ریسیو نہیں کی تھی؟ وہ اب اسے حیران ہو کے پوچھ رہی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو انہوں نے مجھے کال کی تھی اور کیا کہا تھا؟ میں اس وقت برہان سر کے ساتھ ہی ڈیوٹی پر تھی، انہوں نے تمہارا نمبر مجھ سے ہی لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ٹیررزم اٹیک کی وجہ سے ہسپتال میں قابل ڈاکٹر کی کمی ہو جائے، لیکن اس رات کے بعد بہت سے ڈاکٹرز نے ہسپتال سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن تم نے تو بنا بتائے ہی بائیکاٹ کر دیا، اس لیے سر بہت پریشان تھے، تبھی کال کی تھی۔ التمش کے لیے اب وہاں کھڑے ہونا مشکل ہو گیا تھا، اسے لگا اس کی ٹانگیں اور پیر اس کے دل پر دھرے بوجھ کا وزن نہیں اٹھا پائیں گے۔ وہ جتنی جذباتوں کی شدت سے آج اس لڑکی کی طرف بڑھا تھا، اتنا ہی اس لڑکی کے سامنے بونا ہو گیا تھا۔ گزشتہ ایک سال میں اس نے اس نازک لڑکی کو کتنی بار ٹھکرایا تھا، کتنی بار اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اگر وہ غصے میں کوئی فیصلہ کر دیتا تو آج خود سے نظر ملانے کے قابل نہ رہتا۔ نظر میں ملانے کا قابل تو اب بھی نہیں رہا تھا، لیکن ابھی بھی گنجائش تھی، فیصلے کی گنجائش تھی، لیکن وہ چاہتا تھا فیصلہ وہ لڑکی اب خود کرے۔ پتا نہیں وہ معافی کے قابل بھی تھا یا نہیں۔ وہ جن قدموں سے آیا تھا انہی قدموں کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پورے فنکشن میں التمش غیر حاضر تھا، اور اس کی اس غیر حاضری کو اس کی انا سے تشبیہ کیا گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ التمش خود سے کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ رات دیر تک وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر رہی تھی، وہ بڑے فریش موڈ میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر کمرے میں اندھیرا اس قدر تھا کہ اسے وحشت ہونے لگی۔ لائٹ جلانے سے پہلے وہ کھانسنے لگی تھی، سگریٹ کا دھواں اور بدبو کمرے میں اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ سانس لینا بھی دشوار تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر تمام کھڑکیاں کھولتے پردے سرکائے تھے۔ پیرس کا دروازہ کھولتے ہی اس نے لائٹ آن کی تھی، اور پھر اس کی نظر بیڈ پر اوندھے منہ گرے التمش کی طرف گئی۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی، التمش، التمش۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ اس نے فوراً جا کر اس کی نبض چیک کی تھی، وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ اس نے دیکھا اس نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس نے اس کے لیے نکالا تھا۔ وہ تیار ہونے کے بعد جانے نیچے کیوں نہیں آیا تھا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے اسے سیدھا کیا تو اس کا چہرہ سرخ انگارا ہوا تھا، اور جسم اس قدر تپ رہا تھا لگتا تھا کوئی تندور جلا کر رکھا گیا ہو۔ اس نے فوراً تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کیا، بخار بہت زیادہ تھا۔ اسے تکیے پر لٹاتے اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی تھی، بخار کی دوائی زبردستی اس کے منہ میں ڈالتے پانی دیا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ اسے ہلکان نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی تو نور نے شکر ادا کیا تھا۔ التمش، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کل تو آپ بالکل ٹھیک تھے۔ اسے دوبارہ مکمل چیک کرنے کے بعد اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ التمش نے نیم و آنکھیں کھولی تھی اور پھر بند کر لی۔ اس کے ہونٹ جنبش کرنے لگے۔ کیوں کرتی ہو اتنی محبت مجھ سے؟ تھک نہیں جاتی؟ بہت برا ہوں میں، تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ چلی جاؤ یہاں سے، تمہارا بھائی ٹھیک کہتا ہے، تمہاری محبت میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، اور یہ نعمت میں نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی ہے۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے تم کبھی معاف نہیں کرو گی جانتا ہوں، میں معافی کے قابل بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں مر جاؤں گا۔ التمش نور کے بنا مر جائے گا۔ اس نے گلے میں بازو ڈالے، اس نے اس کا چہرہ خود پر جھکایا تھا۔ نور نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ اس کی حالت کب دیکھ سکتی تھی۔ کس نے کہا میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گی؟ میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ آپ دھکے دے کر بھی نکالیں گے نا، تب بھی آپ کی زندگی سے کبھی نہیں جاؤں گی۔ نور نے بے اختیار سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ التمش نے اپنا جلتا بازو اس کے گرد باندھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کل شام میں تو آپ بالکل ٹھیک تھے۔ اب وہ سر اٹھائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ التمش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ ٹھیک تھا تب تک جب تک بھرم میں تھا، سچ کا سامنا ہوا تو خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا۔ چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اب تلخی چھانے لگی تھی۔ لیکن جب سب سچ سے سامنا ہوا تو یہاں اس جگہ سے مر چکا ہوں، تم سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا۔ سوچ رہا ہوں کہ تم میری کس نیکی کا صلہ ہو۔ التمش نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا تھا۔ نور نے جھک کر اس کے چہرے پر جا بجا بوسے دیے تھے۔ آپ کو مجھ پر یقین آ گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ میں آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ پتہ نہیں وہ دیوانی اسے کتنی محبت کرتی تھی، اس کی محبت پر وہ ایک دم مغرور ہوا تھا۔ ایک کام کرو گی؟ آپ حکم کریں۔ اس کے سر سے پٹی بدل کر اس نے دوسری ٹھنڈی پٹی رکھی تھی۔ میرے لیے وہی بلیک نائٹ سوٹ پہنو گی جو اس دن پہن کر سو رہی تھی۔ شادی کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا، کیا ہی حسین نظارے دکھاتا ہے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اب شرارت واضح تھی۔ وہ فوراً گڑبڑاتے اس سے قریب اٹھی تھی۔ زیادہ شوقیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سچ پتہ چل ہی گیا تھا تو کیا ضروری تھا کہ سگریٹ پی کر اور اپنے آپ کو ہلکان کرتے۔ میں جا رہی ہوں شانزے کو واپس چھوڑنے، خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے۔ شانزے کے بھائی کی فکر کرو، شانزے موج میں ہے، تمہاری طرح اپنے شوہر کی دیوانی نہیں ہے۔
آپ اسے واپس بلانے کے لیے ارحان نے جو شرط رکھی ہے وہ بھی تو پوری کرنی ہے. اس نے اس کا دوپٹہ پکڑتے کہا تھا. کوئی شرط نہیں پوری ہوگی, تڑپے آپ بھی کچھ مہینے, آخر مجھے بہت تنگ کیا ہے آپ نے, اس نے جتایا تھا. نور پلیز, میں اب دور نہیں رہ سکتا, اس نے آنکھیں دکھائیں. جس حساب سے آپ نے مجھے تنگ کیا اب میں رہ لوں گی, میں سارے حساب بھی پورے کروں گا پیاری نور. دور دور سے اس نے دوپٹے کا گولا بناتے اس کے چہرے پر پھینکا تھا اور کھلکھلا کر دوسری طرف بھاگ گئی تھی. التمش نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا. یہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے وہ سارے دنیا بھی چھوڑ سکتا تھا, اور یہ بات وہ لڑکی جانتی تھی. اگر وہ اسے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی تو وہ جنون سے بھی کہیں آگے کی حدیں گزار چکا تھا.